اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو کہ تمام کلاموں کا جامع ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ہر خشک و تر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور انسان کی کوئی سوچ، کوئی خیال اس کتاب اللہ کی قید سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کی مثل کائنات میں سے کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مومنوں کے لیے باعث راحت و سکون ہے، اور مریضوں کے لیے شفا ہے، مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسے دم کیا، وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے وہ بیمار ہوا ہی نہ تھا۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا جو ایک لمحے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کیں، اور ان کو پڑھ کر میں نے اس کو پھونک ماری، جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم بہت شان والی ہے یہ کتاب۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، یوں تو پورا قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ مخصوص صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے بار عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر مجھے اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید سے نکال دے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بخش دیتا ہے تو یہ فوراً جنت میں جاتی ہے، اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں تھا؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کرا دے گی، اور یہی سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ صورت عذاب کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورہ ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر تھی جو روزانہ پورے سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صورت روکنے والی ہے اور یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانیوں کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کی 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی یہ 30 آیتیں اس کے 30 دنوں کی محافظ ہوں گی، اور اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کو روپ اختیار کرتی ہے، اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پیشانی، میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے لب تم مبارک ہو، میں تم پر قربان کہ تم کس محبت سے میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سورہ ملک کی حور انسان کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اور میں تجھ پر قربان کہ تو ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جو کہ قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے جھگڑا کرتی ہے، اور انسان کے پیشانی، اس کے ہونٹوں اور اس کے قدموں کو بوسے دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت کے اندر جا کر اس کے لیے تمام آرام دہ چیزیں، تکیہ، پھول اور بچھونے بھی لے کر آتی ہے، اور قیامت کے دن یہی سورہ ملک کی حور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کی حفاظت اور عذاب سے نجات کے لیے جھگڑا بھی کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی اس حسین خوبصورت حور کے ذریعے سے اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔